ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف سے، جو کہ وہ نیول آفیسر ہیں جنہوں نے بطور ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس سب سے پہلے اگوسٹا سب مرین کی پرچیز میں کک بیکس اور کمیشن کے بارے میں سرکاری رپورٹ کی تھی. کموڈور شاہد اشرف صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو نیول کمانڈوز نے پکڑ کے نیول ہیڈ کوارٹر لے گئے اور وہاں پہ آپ کو کسی نیول آفیسر نے تھریٹ کی. کون تھا یہ نیول آفیسر؟ یہ وہ لے گئے تھے بیابانی صاحب، وہ وائس ایڈمرل بیابانی تھے، ان کے پاس لے گئے. وائس ایڈمرل بیابانی ڈی سی ایس پی تھے، ان کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے تھریٹ دیا کہ اگر تم یہ ایکسیپٹ نہیں کرو گے چارجز انہوں نے ابھی لگائے بھی نہیں تھے کہ جی تم نے پیسہ مجھ سے لیا ہے الوی سے، تو ہم تمہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد تمہاری فیملی کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ یاد رکھو. میں وہ افسر ہوں جس کے اوپر آج تک کبھی بلیم، کرپشن تو دور کی بات، کبھی کسی قسم کا بلیم نہیں آیا. 71 وار میں نے حصہ لیا، جنگی قیدی میں وہاں بنا، وہاں سے میں نے بھاگنے کی کوشش کی، 2 دفعہ پکڑا گیا، بڑا مارا انہوں نے مجھے، بری حالت میری کی. اس کے باوجود جب میں ان کے پاس آتا ہوں مجھے یہ ستارہ برسالت ملا. جب ایک عورت کو میں نے 1990 میں 4 ٹیررسٹ سے بچایا، مجھے 3 گولیاں لگی میرے لیور کے اندر، 6 مہینے میں ہاسپٹل میں پڑا رہا، 47 بوٹل بلڈ لگی مجھے خون کی. میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں، کبھی میرے اوپر کسی قسم کا کرپشن تو دور. جب میں آتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ میرے وہ سینئر افسر ہیں جو بھابیاں اور وہ ہم ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں. میں ریٹائر ہوا ہوں، مجھے اریسٹ کر لیا اور اریسٹ کر کے مجھے تھریٹ بھی دیتے ہیں. اور اس وقت میرا باپ بھی بیمار ہے، انہوں نے مجھے چھوڑا بھی نہیں. یہ میں نے لیٹر جب انہوں نے انکوائری ختم 7 دن انہوں نے مجھے اریسٹ رکھا، 7 دن میں یہ انکوائری کرتے رہے. وہ انکوائری یہ نہیں تھی کہ کس نے کرپشن کی ہے، انکوائری یہ تھی کہ تم نے کھائے ہیں پیسے. میں نے جس طرح ہر چیز میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ جو 4 افسر جو ہیں یہ بھی آ کے کہہ رہے تھے، انہوں نے پیسے تو نہیں دیے مگر کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لینے کی کوشش کی. ارے بھائی اگر میں نے پیسے لینے کی کوشش کی تو آپ تو ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس بعد میں بنے خوشنود. وائی یو ڈنٹ ٹیل دا چیف ایٹ دیٹ ٹائم؟ جب مجھے ریٹائر کر رہے تھے اس وقت یہ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھا. اگر ایسی کوئی بات تھی تو اس کو بتاتا نا نیول چیف کو، اور وہ میرے خلاف ایکشن لے کے تو مجھے ریٹائر کرنے میں ایک اپنی ان کو ایک مل جاتی، ایک طریقہ مل جاتا کہ اس کو اس طرح ریٹائر کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہندوؤں نے میرے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کیا جو میرے اپنے بندوں نے کیا اور میری فیملی کے ساتھ کیا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میری فیملی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. پہلے تو سرویلنس ہی کرتے رہے. ایٹ ون سٹیج جب انہوں نے مجھے کورٹ مارشل کے لیے مجھے بلانے کی کوشش کی اور مجھے تھریٹ دی اور مجھے آگے بھی کہنے لگے تھے کہ جی ایکسیپٹ کر لو، گنے لے کے آرمڈ گنے جو ہے تان کے میرے گھر میں گھس گئے، میرے پڑوسیوں کے گھر میں گھس گئے اور تھریٹ دیا میری بیوی اور بچوں کو کہ اگر یہ نہیں مانے گا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کسی بھی حالت میں. اس قسم کی سچویشن آئی. یہ میری بیوی نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ یہ حالت ہوتا ہے. یہ میں نے منسٹری آف اس وقت کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے ان کو میں نے یہ خط لکھا کہ میرے ساتھ یہ اس قسم کی حرکت انہوں نے کی ہے. مگر نہ کوئی پرائم منسٹر نے جواب دیا، نہ کوئی منسٹری نے جواب دیا. منسٹری غلطی کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ کچھ چپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کیا ہم کریں گے. تو اس قسم کی سچویشن ہوئی. یہ ستارہ بصالت کا میرا جو پریزیڈنٹ کی طرف سے جو مجھے ایوارڈ دیا گیا، مجھے ستارہ بصالت، دس از اے پیس ٹائم گیلنٹری ایوارڈ. مگر میں اپنی فیملی کے لیے تو دوسروں کے لیے تو لڑ سکتا ہوں، تو اپنے لیے نہیں لڑ سکتا. مگر کوشچن یہ جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا کہ کیوں ایکسیپٹ کیا، اس پہ بھی میں آتا ہوں. مگر میں آپ کو بتاؤں میں تب بھی لڑ سکتا تھا. مگر جب میری فیملی کی بات آ گئی ہے کہ میری فیملی کے ساتھ یہ کریں گے اور کر رہے تھے تو میں کیا کرتا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے؟ میں کوئی ڈرپوک آدمی نہیں ہوں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک جس عورت کے میں جانتا بھی نہیں ہوں اگر اس کو میں ٹیررسٹ سے بچا سکتا ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں لڑ سکتا. جو آپ نے لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان کو لیٹر لکھا، ہو وہ سیکرٹری گورنمنٹ آف پاکستان، 31 اگست 98، اگر میں اس لیٹر کو پڑھوں تو اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ آئی ہیڈ آلسو ریسیوڈ سورس رپورٹس اباؤٹ دا انوالومنٹ آف فارمر چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل سعید محمد خان، ریئر ایڈمرل ایس اے مشتبہ، ریئر ایڈمرل ایچ ایم انصاری، ریئر ایڈمرل جاوید افتخار، ریئر ایڈمرل عائش نقوی and few others being paid separately in their bank accounts with foreign banks. یہ مجھے سورس رپورٹ ملی تھی. جسی طرح وہ رپورٹ آئی تھی ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس، جب ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس تھا، تو مجھے یہ پتا اتنے ایگزیکٹ جو اماؤنٹ وہ نہیں تھا کہ یہ مجھے پتا تھا کہ وہ جو $49 ملین ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، I didn't had the 100% رپورٹ اور اتھینٹک رپورٹ ایز سچ. مگر یہ انفارمیشن جس سے میں نے پہلے انفارمیشن لی ہے، یہ انفارمیشن مجھے دی گئی، اس طرح کی یہ انفارمیشن ہے.
آپ ایلیگیشن میں لکھ رہے ہیں ٹو سیکرٹری ڈیفینس. اب آپ ڈائریکٹر جنرل نیول انٹیلیجنس سے جس سورس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی I have been involved in this case with intent to protect those big names and to confuse the real issue of redressing my unlawful retirement. ان سارے بڑے ناموں کے آپ سے سینئر افسران تھے سارے؟ بہت, یہ تو چیف آف نیول اسٹاف اور یہ سب بہت سینئر افسر ہیں, بہت سینئر افسر تھے, بٹ دے ور پارٹ آف دس جو ایویلویشن اور سلیکشن ٹیم کے ممبر ہیں یہ سارے کے ساتھ. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کموڈور ریٹائرڈ شاہد اشرف سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.